سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے طریقے پر چلو اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اور ان کے کردار کو لازم پکڑو۔ ہم نے خلفاء راشدین کی سیرت، کردار، فضائل اور مناقب بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو ہم نے بیان کیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں خلیفہ چہارم، فاتح خیبر، دماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کا عظیم رکن، ریاست مدینہ کے چیف جسٹس، میدان عدالت کے نیر تاباں، تربیت محمدی کے عظیم شاہکار، اسد اللہ حیدر کرار، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی سیرت کو، کردار کو، آپ کے مناقب کو اور عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کا لقب دیا تھا، ایک دن گھر میں تشریف لائے، بیٹی فاطمہ سے پوچھا علی کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کوئی بات ہو گئی ہے، اس لیے وہ گھر سے چلے گئے، کہیں باہر نکل گئے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی بات چیت ہو جائے تو بجائے کہ بچوں پہ چیخنے شروع کر دے اور گھر والوں پہ چیخنا شروع کر دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر انسان اگر سائڈ پہ ہو جائے، مزاج بدلے، تو پھر گھر لوٹ آئے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد چلے گئے، مسجد میں جا کے لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے مسجد میں پہنچے، دیکھا تو مسجد نبوی کے کچے صحن پہ لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، ایک طرف سے جبہ ہٹا ہوا ہے اور وہاں مٹی لگی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ کے یمسح بیدہ، اپنے ہاتھ سے مٹی ہٹائی اور کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھیے، یعنی مٹی والے۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن مجھے رسول اللہ نے ابو تراب کا لقب دیا، اور اس کے بعد سے میری یہی خواہش رہی ہے کہ کاش مجھے جب بھی بلایا جائے تو ابو تراب کہہ کے بلایا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لقب دیا ہے۔ یہاں رک کے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو جب بیان کیا تو جمعے کے بعد ہماری مسجد کے جمعے کے ایک نمازی ہیں، بڑی ہی قابل احترام شخصیت، ریلائبل پرسنالٹی، انہوں نے ایک بات کہی جس کو میں گلہ سے تعبیر کروں گا، جیسے گلہ کیا، کہنے لگے کہ پچھلے سے پچھلا جمعہ میں نے ایک بڑی مسجد کا نام انہوں نے لیا، وہاں پڑھا ہے، وہاں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی تھی۔ پھر اس سے پچھلا جمعہ میں نے اس سے بھی بڑی مسجد میں اور اس سے بھی بڑے خطیب کے پیچھے پڑھا جو ہمارے قریب ہی ہیں، انہوں نے بھی سیدنا عمر کی شان بیان کی تھی، اور ابھی تیسرا جمعہ آپ کے پاس پڑھا ہے تو آپ نے بھی وہی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف سیدنا عمر ہی کیوں، اہل بیت کو، سیدنا حسن کو، حسین کو، سیدنا علی المرتضی، ان کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اب یہ کچھ باتیں اور کچھ جو ہے وضاحت ان کے سامنے بھی کر دی تھی، لیکن یہاں صرف دو باتیں مختصر بیان کر کے آگے چلیں گے موضوع کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سیدنا عمر کی شان ہی بیان کی جاتی ہے اور کسی اور کی یا کسی دوسرے صحابی کی شان نہیں بیان کی جاتی۔ ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والے یہاں اس مسجد میں جانتے ہیں
کہ 7-8 سال کے خطبات جمعہ میں ہم نے ہر صحابی کی عظمت کو بیان، خلفائے راشدین میں سے ہر صحابی کی عظمت کو بیان کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا، ریکارڈنگ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہم یہودیوں یا عیسائیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک نبی کو مان لیا دوسرے نبیوں کا انکار کر دیا۔ ہمارا عقیدہ جہاں نبیوں کے بارے میں ہے نا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مان لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، اور نہ ہی لا نفرق بین احد من اصحاب رسول اللہ، اور ہم اصحاب رسول اللہ میں بھی کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ ایک صحابی کی شان بہت زیادہ بیان کی اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ ہر صحابی کی عظمت اور اس کی شان بیان ہوتی ہے یہاں پہ۔ دوسری اور آخری بات اس ضمن میں نوٹ کر لیجئے اور بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ ایک فرقے نے سیدنا حسین کو، سیدنا علی کو، اہل بیت کو بہت زیادہ بڑھاؤ چڑھاؤ دیا، ان کی عظمت بہت زیادہ بیان کی، اور اگر ہم بھی صرف ان کو، باقیوں کو چھوڑ کے صرف ان کی شان بیان کرنے لگ جائیں تو عوام الناس سمجھے گی کہ سیدنا عمر نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے، سیدنا ابوبکر کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف سیدنا علی ہی ہیں۔ اس لیے ہم ان دنوں کے اندر کہ جب سیدنا عمر کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، سیدنا ابوبکر کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، ہم ان کی عظمت اس لیے زیادہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی جو ہیں وہ اسلام کے شہزادے ہیں، اسلام کے ستارے ہیں، اسلام کی جو ہے وہ آگے پہنچانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ اگر ہم بھی جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے انہی کی طرح جو ہے وہ ایک ہی صحابی کی شان کو بیان کرنے لگ جائیں تو ایک غلط تاثر پڑے گا۔ اس لیے ذرا موقع کی نزاکت کو سمجھا جائے اور سارے معاملات کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اور یہاں جو بھی جمعہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے ایٹ رینڈم نہیں ہوتا کہ ہم آئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرنا شروع کر دی، اس کے پیچھے مشاورت ہوتی ہے، پوری تیاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پلاننگ ہوتی ہے، حالات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ موضوع، اس جمعے کا موضوع کون سا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 30 منٹ آپ کے ضائع کر کے ہم بھیج دیں، اس لیے یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کے ہم موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ رہی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہم نے پچھلے سال بھی بیان کی تھی، ان دنوں کے اندر اس سال بھی بیان کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام مرتبہ ملا ہے صحابہ کرام کے اندر کہ ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود جو ہے وہ پرورش کی ہے، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، آپ کی کفالت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں ہوئی ہے، آپ کے گھر میں ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کہ ابو طالب مالی لحاظ سے ایک کمزور انسان تھے، اور مکے میں اکثر جو ہے فاقے رہتے، قحط سالیاں ہوتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ابو طالب کے بچوں کی کفالت ہم آپس میں بانٹ لیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو حسین عباس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ تو دونوں جو ہے وہ ابو طالب کے گھر گئے، کہا جی آپ کی حالت ہمارے سامنے ہے، اور آپ نے میری پرورش کی ہے بچپن میں میرے دادا عبد المطلب کے بعد، تو میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں، آپ کے بچوں کو ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ آپ کے کندھوں سے بھی بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، 4 بیٹے تھے، کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، یہ میرا غم گسار ہے، میرا ہمدرد ہے اور میرے دکھ درد کا ساتھی ہے، یہ میرا بیٹا میرے پاس رہنے دو، باقیوں کے بارے میں جیسے تم چاہو فیصلہ کر لو۔ تو سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے ذمے لے لیا۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کی عمر 5 سال تھی، اور پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو لے لیا۔ اس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذمے، ان کی عظمت میں یہ شان اللہ نے رکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت رہے، زیر پرورش رہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی برکت تھی، آپ کی پرورش کی برکت تھی، اور آپ کی تربیت کا ثمرہ اور اثر تھا کہ جب نبی اسلام نے نبوت کا اعلان کیا، توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا، اور یہ پیغام جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کر لو اور پوچھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ مجھے قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کا بچہ، کیا یہ 10 سال کا بچہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ حکمت و دنائی دیکھیے، عقل مندی دیکھیے اور جواب دیکھیے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یستشر ابی حین خلقنی، کہ بے شک میرے اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تھا، مجھے رزق دیا ہے،
میرے اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے ابا سے مشورہ نہیں کیا تھا کہ آج میں اس کے دین کو ماننے کے لیے، اس کی توحید کو ماننے کے لیے اپنے ابا سے مشورہ کروں کہ مجھے اپنے رب کی توحید ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ کیسا جچا تلا جواب ہے، کیسا پر حکمت جواب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہی حکمت و دانائی تھی اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا اثر تھا کہ آپ کی پوری زندگی میں ایسا ہی کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا موقع آتا ہے۔ یہاں دوسری بات نوٹ کیجئے گا، ہجرت کا موقع آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غار یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، تو اپنے گھر میں اپنے بستر پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگا کے گئے، کہا کہ میرے بستر پہ آپ سوئیے گا اور میری امانتیں لے لیجئے اور ان کو صبح جو ہے وہ فلاں فلاں کافر کے ہاتھ سونپ دیجئے گا، ان کی امانتیں ہیں۔ یہاں دو باتیں نوٹ کر لیجئے گا، بڑی قیمتی اور اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، بڑی غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ ذمہ داری لگائی کہ میرے بستر پہ آپ سوئیں گے، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، کیونکہ کافر باہر کھڑے ہیں تلواریں لیے ہوئے، کسی دم بھی اندر آ کے جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جان ہتھیلی پہ رکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی جان قربان کرنا صحابہ کرام کا مشن تھا، ان کا شیوا تھا۔ آج ہماری حالت دیکھ لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے ہوتا ہے لیکن اس کو ٹالنے کے لیے ہمارے سامنے 100 عذر اور بہانے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات ہے مگرچہ وہ بات ہے، چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کر کرا کے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذاتی مفاد کو سامنے رکھا جائے، اپنی خواہشات کو سامنے رکھا جائے، اپنی جو ہے وہ دنیاوی مفادات کو سامنے رکھا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی، آپ کی بات کی کوئی حیثیت اور ویلیو نعوذ باللہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھ لیجئے، اپنے کردار سے یہ بات امت کو سمجھائی اور سکھائی ہے کہ چاہے جان خطرے کے اندر ہے اور بہت سیریس مسئلہ ہے، اور پھر یہ اس کے باوجود بھی چونکہ رسول اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا پڑا۔ اور دوسری طرف یہاں بات نوٹ کیجئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میری امانتیں لوگوں کے حوالے کر دینا۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی، مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کہا کہ امانتوں کی فکر کہ امانتیں ان کے حوالے کر دی جائیں۔ آج مسلمان کے پیسے دبا لیتا ہے اور لے کے بھاگ جاتا ہے۔ میرے نبی نے تو کافروں کے بھی امانتیں واپس کی ہیں، میرے نبی نے تو ان کی جو جان کے دشمن ہیں، جو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی امانتیں بھی واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کردار ہے، یہ اخلاق ہے، اس طرح کے کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ صبح ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتیں لوگوں کے حوالے کی اور پھر یہ ہے کہ مدینہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، علی منی وانا منہ، علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں۔ اور اگلی بات آپ علیہ السلام نے فرمایا، اؤدی عنی الا انا او علی، میری طرف سے کوئی بھی معاملہ بنے گا، کوئی قرض کا معاملہ ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، اس کو یا تو میں ادا کروں گا یا میری طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کریں گے اگر میں نہیں ہوں گا۔ یہی بات ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے اپنی طرف سے، تو 63 کو خود نحر کیا، باقی کس کے حوالے کیے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے، کہ اپنے ہاتھوں سے نحر کیجئے۔ باقی بھی کئی معاملات کے اندر اپنا نائب مقرر کیا، اپنا جو ہے وہ وائس مقرر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک اور یہاں پہ ادب کا پہلو ہے، کردار کا پہلو ہے، نوٹ کیجئے۔ میدان بدر کا موقع ہے، جب کافر اور مسلمان آمنے سامنے، اسلام کا پہلا مارکا، اسد اللہ اور حیدر کرار کا لقب رسول اللہ نے اہمیت تو نہیں دیا۔ مسلمان اور کافر آمنے سامنے، کافروں کی صفوں سے عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ نکلتے ہیں اور للکارتے ہیں کہ آؤ ہمارے مقابلے میں کوئی نکلنا چاہتا ہے تو آئے۔ اس وقت 6 انصاری نکلے، ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے قبیلے کے بنو عبد المطلب کے لوگ ہمیں چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا علی، علی آپ کھڑے ہوئیے، قم یا حمزہ، حمزہ آپ کھڑے ہوئیے، قم یا عبیدہ ابن الحارث، عبیدہ ابن الحارث آپ کھڑے ہوئیے۔ تینوں شیر جوان اٹھے، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، تینوں کو جہنم واصل کر کے واپس لوٹ آئے۔ یہ بہادری ہے، یہ جرت ہے اور اسلام کا مارکا ہے۔
پھر یہیں تک بس نہیں ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط لکھی کافروں کے ساتھ، اور آپ شرائط لکھ رہے ہیں، شرائط لکھنے کی، کاتب کی، رائٹر کی ذمہ داری کس کی لگی؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا لکھو من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ کافروں کو یہ بات کھٹکی، دل میں چبھن ہوئی، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ مان لیا تو پھر جھگڑا کس بات کا، پھر لڑائی کس بات کی؟ ہم نہیں مانتے، لکھو محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اس کو مٹا دیجئے، رسول اللہ کو مٹا دیجئے۔ تو علی کہتے ہیں ایک طرف رسول لکھا ہوا ہے، ساتھ اللہ لکھا ہوا ہے، میں مٹا دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں جی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں مٹا سکتا، یہ ادب ہے، یہ ادب کی بات ہو رہی ہے، یہ اخلاص کی بات ہو رہی ہے، محبت کی اور اپنائیت کی بات ہو رہی ہے۔ کہا مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں نہیں مٹا سکوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پکڑا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور کہا اب لکھیے من محمد عبد اللہ، من محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کی جانب سے یہ جو ہے وہ بات لکھی جا رہی ہے۔ یہ کردار کی بات ہے، یہ ادب کی بات ہے، اور یہ ادب آپ کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، پوری زندگی میں نظر آئے گا کہ جگہ جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اپنائیت ہے۔ پھر یہیں تک بس نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کردار کی وجہ سے، اسی تربیت کی وجہ سے، اسی اخلاص اور محبت کی وجہ سے، اسی ایمان اور اخلاص کی وجہ سے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی اسلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب اس کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی سوچ بچار کے، دیکھ چاک کے۔ اور پھر یہاں نوٹ کیجئے گا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام ملا، پیغام نکاح، تو کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کس طرح سے یہ معاملات جو ہے وہ ہینڈل کر پاؤں گا۔ ایک زرہ تھی وہ بھی رسول اللہ نے دی ہوئی، اس زرہ کو لے کے بازار کی طرف نکلے، بیچ سکیں تاکہ شادی کے لیے جو خرچ مل سکے۔ سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہا فرمائیے کیسے آئے؟ کہا جی اس طرح اللہ رب العزت خوشی کا موقع لے کے آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں؟ کہا جی 400 درہم اس کی قیمت ہے، آپ اس کی قیمتیں خریدتے مجھے جو ہے وہ آپ خرید لیجئے۔ کہا جی لیجئے یہ 400 درہم پکڑیے اور بسم اللہ کیجئے۔ ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، تھوڑا سا دور کے آواز دے رہی، واپس بلا لیا۔ کہا جی آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت کیا کہنے، یہ قیمت اور یہ زرہ آپ سے قیمتی تو نہیں ہے، یہ آپ نے قیمت آپ کے پاس ہے وہ رکھ لیجئے، یہ زرہ میری طرف سے آپ کی شادی کا تحفہ ہے، قبول کیجئے۔ یہ بات جا کے رسول اللہ کو بیان کی، سیدنا عثمان نے ایسا معاملہ کیا میرے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، خیر کی اور بھلائی کی، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر نکاح ہوا، آپ علیہ السلام نے رخصتی کے موقع پہ سیدنا علی المرتضی کے جسم پہ پانی کے چھینٹے مارے، خیر اور بھلائی کی دعا کی، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی پانی کے چھینٹے مارے، خیر اور بھلائی کی دعا کی، اور جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو ایک جملہ کہہ کے بھیجا، کہا بیٹی میں نے تیرے ساتھ نکاح کے لیے اپنے اہل بیت میں سے اس شخص کا انتخاب کیا ہے کہ جو میرے نزدیک میرے پورے اہل بیت میں سے سب سے اہم شخص ہے، عظیم شخص ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام نے رخصت کیا، ایک مشکیزہ دیا، ایک پیالہ دیا، اور ایک جو ہے وہ چمڑے کا تکیہ دیا، اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے 3 چیزیں دیں۔ یہاں رک کے میں آپ کو ایک معاملہ سمجھاتا جاؤں۔ ہمارے ہاں یہ جہیز کے معاملے میں 2 ایکسٹریم نظریات موجود ہیں۔ ایک نظریہ کیا ہے کہ جو لسٹ دیتے ہیں کہ یہ سامان لے کے آؤ پھر جو ہمارے گھر رہ سکتی ہو، وگرنہ نہیں، اور اگر آنے میں تاخیر ہو جائے تو روز جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں، یہ لے کے کیا آئی ہے، کیا لے کے آئی اپنے گھر سے، اس کو فارغ کرو، یہ خالی ہاتھ آ گئی تھی۔ اس طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ یہ بہت ظالمانہ رویہ ہے، یہ بہت جو ہے وہ ظالمانہ جو ہے وہ نظریہ ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم نظریہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ لعنت ہے، جہیز کیا ہے، لعنت ہے، جہنم کی آگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ویسے۔ یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ اعتدال کا رویہ درمیانی رویہ ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مطالبہ کریں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ڈیمانڈ رکھیں کہ بھائی یہ چیز ہمیں چاہیے۔ جس شخص نے 20 سال
25 سال محنت کر کے، اور پھر یہ ہے کہ اپنی جمع پونجی لگا کے ایک بیٹی پڑھا لکھا کے قابل بنا کے آپ کے ساتھ رخصت کر دی ہے، اس نے پیچھے رکھا کیا ہے؟ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مطالبہ کریں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ جب ڈیمانڈ رکھیں۔ یہ ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا سراسر جرم ہے اور حرام ہے۔ اور لیکن اگر کوئی باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو تحفے میں کوئی چیز دیتا ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ انکار کریں، کیونکہ بیٹیوں کے پاس یادیں رہ جاتی ہیں اپنے ماں باپ کی، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بیٹیاں جو ہے وہ کچھ چیزیں سنبھال کے رکھتی ہیں، یہ میرے ابا نے مجھے جاتے ہوئے دی تھی، یہ میری ماں نے مجھے دی تھی، وہ چیزیں خاص طور پہ سنبھال کے رکھیں گی۔ اس لیے دونوں ایکسٹریم رویے دونوں غلط ہیں، ایک طرف جو ہے وہ منہ کھول کے ڈیمانڈ کرنے والے، اور دوسری طرف جس کو لعنت یا جہنم کی آگ کہنے والے، یہ دونوں غلط ہیں۔ درمیان کا رویہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کے پاس حق ہے ڈیمانڈ کرنے کا، اور نہ تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ انکار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو یہ 3 چیزیں دی ہیں جو اس زمانے میں آپ کہہ لیجئے کہ ضرورت کی، ایک انتہائی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ ایک مشکیزہ تھا، پیالہ تھا، ایک چمڑے کا تکیہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے ہوئے دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک اور بات یہاں نوٹ کر لیجئے، عموماً بیویاں اور بچے جو ہیں وہ گھر والوں میں سے ہوتے ہیں، اہل بیت میں سے، داماد یہ الگ گھرانہ ہوتا ہے، نواسے نواسیاں الگ گھرانہ ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ جب نجران کے عیسائی آئے رسول اللہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اور آپ سے مناظرہ کیا، سورہ آل عمران کی پہلی آیات نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام نے دلائل ان کے سامنے رکھے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ جب وہ لوگ نہیں مان رہے تو قرآن میں آتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اے نبی، اگر یہ لوگ دلائل کی روح سے نہیں مان رہے تو ان سے مباہلہ کر لیجئے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بلا لو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو بلا لو۔ ہم اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو جو ہے واصل جہنم کر اور اس کو ہلاک کر دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو، وفد جو نجران کا وفد تھا، اس کو مباہلے کا چیلنج کیا، لیکن وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے، یہ تو اللہ کا نبی ہے، اس کی بد دعا ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق اپنے گھر والوں کو لے کے آئے۔ کن لوگوں کو؟ سیدنا علی المرتضیٰ کو، سیدنا حسن اور حسین کو، سیدہ فاطمہ کو، اور کھلے میدان میں کھڑا کر لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ میرے گھر والوں میں سے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ مباہلے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ ایک موقع ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ رب العزت تم سے نجاست کو، گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ آپ اس سے پچھلی ساری آیتیں پڑھ لیں، یہ سراسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کو اہل بیت میں سے سمجھا جا رہا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، آپ نے حضرت حسین اور حسن کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا۔ حدیث کسا مشہور ہے، چادر والی حدیث، آپ علیہ السلام نے ان چاروں کے اوپر چادر کی اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ شان دیا، یہ مقام دیا کہ ان کو جو ہے وہ اہل بیت میں سے جو ہے وہ شامل کیا۔ اگلی بات نوٹ کیجئے گا، آپ علیہ السلام کے زبانی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اور جملہ نکلا، اور یہاں ہمارے لیے بڑے کردار کی بات ہے، بڑے اصول کی بات ہے، بڑی زندگی کی بات ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، خیبر یہودیوں کی ایک نو آبادیاتی علاقہ تھا، ایک کالونی تھی، یہودی یہاں پہ آباد تھے، اور یہودیوں کے لیے یہ جغرافیائی طور پر، سیاسی طور پر، فوجی اور جنگی طور پر یہ خیبر کا علاقہ جو ہے بڑا قیمتی اور اہم تھا، اور یہودیوں کے جتنی بھی چھاؤنیاں تھی عرب کے اندر، سب سے اہم اور بنیادی چھاؤنی اور ہیڈ آفس جو یہودیوں کا یہ خیبر ہی تھا۔ اس لیے یہاں کے یہودی آئے دن جو ہے وہ سازشیں کرتے مسلمانوں کے خلاف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے آپ نے آواز دی، آپ علیہ السلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا مَنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ جھنڈا جنگی جھنڈا ہے، اور میں کل یہ جھنڈا اس کو تھماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے
اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈگری ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا نوبل پرائز ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ دنیا میں مل جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ڈگری دینے والے، سند دینے والے، نوبل پرائز دینے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا، یہ شوق اور تڑپ پیدا ہوئی، ہائے کاش کہ یہ جھنڈا کل مجھے مل جائے تاکہ یہ نوبل پرائز میرے حصے میں آ جائے، یہ انعام مجھے مل جائے، یہ ڈگری، یہ سند مجھے مل جائے۔ کل کا دن ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، علی کدھر ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ کہا لے کے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، اللہ نے شفا یاب کر دیا، اور آپ نے یہ جھنڈا ان کو تھمایا، یہ ڈگری مل گئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا جائیے، اللہ نے آپ کے ہاتھ پہ خیبر کی فتح لکھی ہوئی ہے، کہا آپ جائیے۔ یا رسول اللہ میں تب تک ان سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا جب تک ان کا آخری فرد مسلمان نہیں ہو جاتا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ آپ نے سب سے پہلے جا کے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ فواللہ لن یہدی اللہ رجلا بک واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اے علی، اگر آپ کے ہاتھوں ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ یہاں یہ کردار کی بات ہے سر، کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا کیا، اپنی نسلوں کو سدھارنا کیا، ہم نے تو سراسر اس کی ذمہ داری اپنی جو ہے وہ دور کر لی۔ نہ فکر ہے اپنی اولاد کے عقیدے کی، نہ فکر ہے اپنی اولاد کے قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی، نہ فکر ہے اپنے اعمال کی، بس یہ ہے کہ یہ فکر ہے کہ ان کا کچھ مالی لحاظ سے بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ دین کو پھیلانے والے بنیں، ادارے کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن پھیلانے والے بنیں، قرآن کو پڑھانے اور سکھانے والے بنیں، نبی اسلام کی حدیث کو سکھانے والے بنیں، اپنے بچوں کو بھی عقیدہ سکھائیے، ایمان سکھائیے، توحید سکھائیے، سنت سکھائیے، قرآن سکھائیے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آئیں بائیں شائیں ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ طرح طرح کی عجیب من گڑت حدیثیں جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ صحیح اور مستند احادیث روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو بھیجیے۔ کسی شخص نے ایک حدیث پڑھ کے اس کی زندگی بدل گئی تو وہی بات میں آپ سے کہوں گا جو رسول اللہ نے سیدنا علی سے کہی تھی، خیر لک من حمر النعم۔ آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی راہ راست پہ آ گیا تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ کردار ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر پہنچے ہیں تو سامنے خیبر کا سب سے بڑا سورما مرحب کھڑا ہے اور مقابلے کے لیے آیا، اور اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبل تلہب۔ لوگ جانتے ہیں میرا نام مرحب ہے، میں بڑا تجربے کار و جنگجو ہوں، مجھ سے مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ اسی پہ حیدر کرار اسد اللہ آگے سے بول اٹھے، کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا او فیہم بالساعی کیل السندرا۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر کی طرح بہادر ہوں، اور میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوتا ہوں۔ یہ جب بات کی اور ایک ہی وار سے مرحب کو واصل جہنم کیا، اور اللہ رب العزت نے خیبر میں بھی اسلام کا جھنڈا گاڑا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے۔ ایک اور بات یہاں نوٹ کر لیجئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کے مقام اور کردار میں ایک اور چیز ان کے حصے میں آئی۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ رسول اللہ نے جاری کی۔ آپ علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر جانے لگے، غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، سارے صحابہ نکلے، سوائے منافقین کے کوئی پیچھے نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے خود کہا کہ آپ مدینے میں رہیں گے، آپ میرے نائب کی حیثیت سے، مدینے میں خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کی رکھوالی آپ کے ذمے ہے، آپ یہاں پہ مدینے میں رہیں گے۔ لیکن لوگوں کے درمیان چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ علی کیوں پیچھے رہ رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ میں تو جنگجو ہوں، میں تو بہادر ہوں، غزوہ تبوک سے پیچھے تو وہ رہ رہا ہے جو کمزور ہے، جو معذور ہے، جنگ لڑ نہیں سکتا، مجھے کیوں پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ وہاں رسول اللہ نے سٹیٹمنٹ بولی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے نائب کس کو مقرر کر کے گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو، لیکن حضرت ہارون نبی تھے۔ وہاں رسول اللہ نے جملہ بولا، آپ نے فرمایا فرق یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ اور آپ علیہ السلام جب بھی کہیں جاتے
پیچھے نائب مقرر کر کے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی سنت پہ عمل کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قادسیہ فتح کرنے گئے، بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے، تو پیچھے مدینے میں حضرت علی کو مقرر کر کے گئے، اور جب حج کے لیے گئے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو پیچھے مدینے میں نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر کے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جو ہے عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جانثار صحابی 40 ہجری کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیے گئے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، عظمت ہے۔ اصل چیز یہ ہے، ہم نے آپ کے سامنے اس سے قبل 2 خلفاء کی سیرت و کردار کو بیان کیا، یہ تیسرے ہو گئے۔ یہ اصل چیز یہ ہے کہ ان کے کردار کو اپنایا جائے۔ یہ پیغام چھوٹا سا نوٹ کیجئے گا، میں جانتا ہوں ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ پیغام نوٹ کیجئے گا، علی 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 کے نعرے لگانے سے جنت نہیں ملتی، جنت ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے کی، جنت ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت اور کردار ہے، ان کے گھرانے کی سیرت و کردار ہے۔ ان کے گھرانے کی سیرت و کردار کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب ان دنیا سے رخصت ہونے لگی، کہا کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالنا، اور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اس طرح نہ لے کے جانا جس طرح عام عورتوں کو لیے کیا ہوتا ہے کہ میت پڑی ہوتی ہے نا، آپ نے کسی دیکھا ہو میت پڑی ہے، اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کے جو خد و خال وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، معصور ہوتا ہے یہ اس کی ٹانگیں ہیں یا اس کے بازو ہیں۔ کہا میرے لیے ایسے نہ کیا جائے، بلکہ 2 لکڑیاں کھڑی کی جائیں، اوپر چادر ڈالی جائے۔ یہ کردار تھا، یہ کردار تھا، یہ اخلاص تھا، یہ حیا تھی، یہ پردہ تھا کہ میرے جسم کے خد و خال بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ آج جس گھرانے میں علی علی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اس گھرانے کی عورتوں کا کیا حال ہے، اس گھرانے کی خواتین کا کیا حال ہے، اس گھرانے کی جو ہے مرد جو ہے نعوذ باللہ دیوس بنے ہوئے اور دن رات دیکھ رہے ہیں کہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے۔ لیکن سر یہاں یہ بات نوٹ کیجئے گا، اصل چیز یہ ہے عمر کے کردار کو اپنانا ہوگا، عثمان کے کردار کو اپنانا ہوگا، علی رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ وہی بات جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں میرے طریقے پہ، میرے کردار پہ چلو اور میرے خلفاء راشدین کے کردار پہ چلو، پھر جو ہے وہ جنت کے حقدار بنو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم البس المسلمين لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في ديننا وأهلنا ومالنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.